السلام علیکم اہل وطن، جائزہ پروگرام کے ساتھ آصف سکندر واشنگٹن ڈی سی سے۔ دوستوں، یہ سلسلہ ہے ان گمشدہ مسکراہٹوں کو تلاش کرنے کا جو وقت کی بے رحمی نے ہم سے چھین لیں۔ دوستوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محقق قرآن، ریسرچ اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر میں ان کے تعارف کو سمیٹنا چاہوں تو شاید میں اس پروگرام میں سمیٹ نہ پاؤں۔ مختصراً، ایک زمانے کے استاد ہیں جو معاشرتی بے رحمیوں کو قریب سے دیکھا جنہوں نے، اور معاشرے کی نبض پر جن کا ہاتھ۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، آپ کو ملواتا ہوں اور ان کے خیالات سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد صدیق سید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ مائی ڈیئر، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہو سکوں۔ بہت ڈاکٹر شکریہ۔ صاحب ڈاکٹر صاحب آج ہم جاننا چاہیں گے کہ معاشرتی مسائل میں سے سب سے بڑا سلگتا ہوا مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے کو درپیش ہے وہ ہے جہیز۔ جی آپ اس کے پس منظر پہ فرمائیے گا، اس کا پس منظر جاننے میں ہماری مدد کیجیے۔ جی، جہیز ایک معاشرتی برائی ہے، اور یہ برائی ہندو معاشرے کی پیداوار ہے۔ ہم اس کو اس طرح جانتے ہیں کہ 11ویں صدی میں البیرونی نے اپنی کتاب میں اس کا تعارف کروایا ہے، اور ہندوستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں یہ رسم پائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ البیرونی ایک بہت بڑے سیاح تھے، دنیا انہوں نے دیکھی تھی، تو کسی علاقے کے حوالے سے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف ہندوستان کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو ہندوستان میں ہندوؤں کا معاشرہ تھا، اور اسی کی یہ پیداوار ہے۔ اس کے بعد پاکستانی معاشرے میں کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے پاکستان خود ہندوستان سے آیا ہے، تو یہ برائی بھی ساتھ آئی ہے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کی روشنی سے استفادہ کرنے کی بجائے جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے رکھی، اور وہ آج بھی اس سے مستفید نہیں ہو رہے، اور اس برائی کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ہندوؤں سے علیحدہ ہوئے۔ چلو جب تک ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے مسلمان، اس وقت تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی اس میں ملوث تھے۔ تو 73 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکے۔ یہ اتنی گمبھیر برائی ہے، اب تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو سر آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت یا اس کی کہیں بھی کوئی حیثیت موجود ہے یا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے ہمارے اسلام میں؟ فرمائیے گا سر۔ دیکھیں، جہاں تک اسلام کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، اسلام ہر برائی سے منع کرتا ہے۔ جی سر۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی برائی ہے، اسلام اس سے کیوں نہیں روکے گا؟ اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہیز جو ہے نا، وہ عورت سے لیا جاتا ہے، عورت کے خاندان سے، اس کے والدین سے، ان پر ایک بوجھ ڈالا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے مرد کو عورت کی تمام تر ضروریات کا کفیل بنایا ہے۔ تو اسلام تو مرد کو عورت کی ضروریات کا کفیل قرار دیتا ہے کہ اس کی ساری ضروریات زندگی جو ہے وہ مرد پوری کرے خود کما کر۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام یہ اجازت دے کہ عورت سے جہیز کے نام پر کچھ مانگا جائے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور زاویے سے ہم اگر دیکھیں تو اسلام نے حق مہر مقرر کیا ہے عورت کے لیے، اور وہ مرد کے ذمہ لازم قرار دیا ہے کہ اس نے وہ ادا کرنا ہے،
اور حق مہر جو ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کا بنیادی جزو ہے، اور وہ ادا کر کے عورت کو اس کا مالک بنانا، یہ حق مہر عورت کی ملکیت ہوتا ہے، اس کو مالک بنا کے گھر میں لانا ہے۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے، یا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سر اگر اور اسلام اس کے بارے میں خاموش ہے اور اس کے بارے میں اسلام میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی کوئی عقلی توجیہ بن سکتی ہے؟ کیا اس کی ہماری سوسائٹی میں یا کسی ادب میں بھی اس کی کوئی گنجائش ہے، یا کسی سویلائز سوسائٹی میں، کسی مہذب معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ فرمائیے گا۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے، اور بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی عقلی توجیہ یعنی ہم کسی طرح بھی اس کو ریشنلائز کر سکتے ہیں؟ تو جی میں سر۔ نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی اس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک برائی ہے، اور برائی کو ہر معاشرہ ہی برائی سمجھتا ہے، اس کو کوئی بھی اچھائی نہیں کہہ سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب مرد جو ہے وہ ویسے تو بہت آکڑ خواہ بنتا ہے، لیکن کیا اس کی غیرت، اس کی مردانگی یہ گوارا کرتی ہے کہ وہ عورت سے جو صنف نازک ہے، جو کماتی نہیں ہے، اس سے جہیز مانگے، جہیز کا مطالبہ کرے، اس پر یا اس کے والدین پر دباؤ ڈالے، یا اس کو شادی کے لیے شرط بنایا جائے؟ تو کوئی بھی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ شادی کے لیے اسے شرط ہونا چاہیے، اور یہ شرط جو ہے یہ بہت سے گھروں کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ بیچاری کنواری رہ جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور ان کے والدین جہیز کا انتظام نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح عقلی توجیہ بھی نہیں اس کی ہو سکتی۔ وہ مرد جو بہت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے عورت کے مقابلے میں، خاص طور پر یہ جو ہندوستانی معاشرہ ہے جہاں پر نعوذ باللہ عورت کو حقیر جانا جاتا ہے، اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کیا یہ مرد کو زیب دیتا ہے کہ جس بیڈ پر اس نے سونا ہے وہ اسے اس کی بیوی مہیا کرے؟ وہ صوفہ جس پر مہمانوں کو بٹھانا ہے وہ کوئی اور اسے دے، اس کے سسرال اس کو فراہم کرے؟ ایک چھوٹے چمچ سے لے کر قدم ڈالنے والے بڑے بڑولے تک، چھوٹے بڑے برتن جو گھر میں استعمال ہونے ہیں وہ کوئی اسے دیا کرے؟ کیا یہ مرد کی مردانگی، اس کی غیرت اس کو گوارا کرتی ہے؟ اس کو زیب دیتا ہے کہ یہ صرف نازک سے ان چیزوں کا مطالبہ کرے؟ کسی طرح بھی نہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بھی کسی معاشرے کے حوالے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بجا فرمایا سر، لیکن اگر میں آپ سے یہاں پر ایک سوال پوچھوں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے سے مراد میں خصوصاً پاکستانی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ویسٹ میں یا دوسرے ممالک میں شرح خواندگی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح دوسری بہت ساری حقیقتیں ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں اور وہاں میں لٹریسی کا فرق ہے، لٹریسی ریٹ کا۔ تو ہمارا جو عام آدمی ہے، 70% ہماری پبلک جو عام ہے، اس کا جو رہنما ہے وہ اس کے گلی محلے میں ہی اس کی مسجد کا امام یا ممبر کا امام یا جو اس کا عالم ہے وہ ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں اسلام میں بھی اس کی کوئی توجیہ نہیں اور معاشرے میں بھی کوئی نہیں، تو وہ مسجد کا ممبر کیوں خاموش ہے سر اس پہ؟ وہ کیوں نہیں بتاتا اپنے معاشرے کو، اپنے فالورز کو کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتا
کیونکہ ہمارا ٹیچر تو عرصہ دراز سے وہی ہے، تو وہ اس پہ خاموش کیوں نظر آتا ہے سر؟ بتائیے گا، فرمائیے گا سر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کی تربیت ملاؤں کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو مائی ڈیئر، بات یہ ہے کہ اس کے خلاف آواز تو وہ اٹھائے گا، اس کے خلاف بات وہ کرے گا جس کو انسانوں سے ہمدردی ہوگی۔ دیکھیں، یہ اکیلی برائی نہیں ہے جس کے خلاف ممبر سے آواز نہیں اٹھتی، اور کتنی برائیاں ہیں جن کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی۔ یہاں اس معاشرے میں چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، ریپ ہو رہا ہے، کیا اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے؟ اور اس امت کو تباہ کر دیا ہے فرقہ بندی نے، کیا ممبر سے اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے؟ ممبر تو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا جس میں اس کی اپنی انٹرسٹ ہوگی، تو اس میں تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی کا تو عالم یہ ہے سر کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ امت تو فرقہ واریت میں چلے گئی، تو کل کو ہمارے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ ہم تو اس عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، اس کی پریشانی میں کمی کا باعث بننے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں اس طبقے کی مفادات کے زد پڑتی ہے، اس کو اپنا فالوور جاتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر وہ جو ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں انہی پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں تو پھر دھرنے بھی دے لیے جاتے ہیں، آپ نے بجا تحریکیں بھی فرمایا۔ چلائی جاتی ہیں جہاں پر اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ تو تو سر نبی اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ تو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ بے شک، انہوں نے جو بے شک۔ تعلیمات دی ہیں سارے انسان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ سانپ بنے بیٹھے ہیں کہ لوگوں تک وہ تعلیم دینے دی جا رہے، ان تک پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ تو مائی ڈیئر، جہاں تک بات ہے کہ پہلا کوشچن جو تھا آپ کا کہ اس کو کس طرح ہم توجیہ کر سکتے عقلی، تو اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ جہیز کی عقلی توجیہ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت افورڈ کرتی ہے، وہ کماتی ہے، یا کسی طرح بھی اس میں کیپیسٹی ہے، تو وہ اپنے شوہر کی معاونت کر سکتی ہے، اس کو گفٹ دے سکتی ہے، یا اس کے والدین کچھ دینا چاہتے ہیں، نیا گھر بس رہا ہے، اس پہ معاونت کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج وہاں ہے، تباہی وہاں ہے جہاں سوچ نیگیٹو ہے، جہاں نمود و نمائش ہے، جہاں دوسروں کو تنگ کرنا ہے، ان کا استحصال کرنا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ اور اب خوشی کی بات ہے کہ مختلف اطراف سے آوازیں جو ہیں وہ اٹھنے لگی ہیں۔ تو سر اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جہیز لینے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یا وجوہات ہیں، ان کا عطا فرمائیے گا۔ دیکھیں، اس کی وجوہات یہ ہیں، جو لوگ جہیز لیتے ہیں نا، وہ لنگڑے، لولے، اندھے، اپاہج اور معذور ہوتے ہیں، جی سر۔ کیونکہ بھیک وہی لوگ ہی مانگتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ہڈ حرام ہوتے ہیں۔ غیرت مند بندہ، جسمانی طور پر صحیح سلامت بندہ، وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے مانگتے ہیں کہ یہاں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے بہت سے مردوں میں، عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عورت سے افضل ہوں، اعلیٰ تر ہوں، یہ بہت حقیر ہے، یہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کچھ دے جہیز کے نام پر، پھر میں آمادہ ہوں گا شادی کے لیے۔ تو یہ بہت ہی گندی، غلط اور گھٹیا حرکت اور سوچ ہے جو مرد میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سوچ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ مرد ہو یا عورت، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے
واجب التکریم پیدا کیا ہے، اسے قابل احترام پیدا کیا ہے۔ دوسری وجہ جہیز لینے کی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم جہیز دے رہے ہیں تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ آپ اگر دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ تحفہ تو دے دیں، یہ کسی پر احسان تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تنگ کیوں کر رہے ہیں، کیوں اکسا رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ بہت بھیانک ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بحث نمود و نمائش کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے جہیز دیتے ہیں۔ کچھ کی انا کی تسکین یہ ہے کہ وہ جہیز لے، انہیں کچھ ملنا چاہیے، وہ گھٹیا سوچ ہے۔ اس وجہ سے جہیز لیا اور دیا جا رہا ہے، ورنہ اس کی کوئی اخلاقی، کوئی اسلامی، کوئی مذہبی، کوئی انسانی حیثیت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت عطا فرمایا سر آپ نے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بھی فرد گھر کا سربراہ بنتا ہے، یعنی اسلامی نظام زندگی جو اس نے آئلی زندگی جس کو قرار دیا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کی شادی کرتے ہیں تو اپنے گھر کا سربراہ ہے، ایک نیا خاندان وجود پاتا ہے، ایک نیا گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ تو کیا آج ہمارے معاشرے میں جو نوجوان گھر کا سربراہ بن رہا ہے، کیا وہ مکمل طور پر آزاد ہے؟ یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ جہیز لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرنے کا خود مختار ہے، یا یہ فیصلے اس کے گھر میں کہیں اور ہوتے ہیں؟ فرمائیے گا سر۔ جی، یہ بھی بڑا اہم کوشچن ہے کہ فیصلے جو ہے نا وہ اس کے والدین کرتے ہیں عموماً۔ بہت کم نوجوان ہیں جو فیصلے خود کرتے ہیں، ورنہ موسٹلی فیصلہ جو ہے اس کے والدین کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نسل در نسل صدیوں سے ذلت جو ہے وہ اٹھا لی ہے اس برائی میں پڑھ کر، اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ جوڑا نیا جو ہوتا ہے، جو نیا گھر بنتا ہے، وہ کلی طور پر آزاد نہیں ہوتا اپنے فیصلے کرنے میں۔ تو ان کے والدین کو یہ سمجھانے کی، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ایجوکیٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے، جو اس کی اہمیت کو، اس مسئلے کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے۔ جو اس چیز کو جانتے ہیں انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اجاگر کرنا ہے، تو وہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ سر یہاں ویسٹ میں جب کوئی خاندانی نظام یا ایسا کوئی بھی گھرانہ تشکیل پاتا ہے، تو جو لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ یہاں پہ کونسلنگ میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ان کو خود مختاری کہاں کیسے دینی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کسی بھی شعبے میں قابل ذکر کام نہیں ہوا، اور کوئی ایسا ادارہ وجود نہیں پایا جو یہ بتا سکے والدین کو بھی کہ آپ نے اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے۔ بہرحال ہماری اپنی سی کوشش ہے، آپ جیسے علماء کے ساتھ مل کر ہم اس کو اوور کم کر سکیں۔ تو سر آپ اس پہ یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرتی اثرات کیا ہیں، ہمارے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ فرمائیے گا سر۔ ہمارے معاشرے پر جو اس لعنت کے اثرات پڑ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شادی جو ہے اس کو مشکل تر بنا دیا گیا ہے، شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ خاص طور پر متوسط طبقہ جو ہے، وائٹ کالر لوگ جو ہیں، ان کے لیے تو انتہائی مشکل بن گیا ہے، وہ جہیز کا اہتمام ہی نہیں کر سکتے۔ اب کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے اس طرف آ رہے ہیں کہ جہیز کو چھوڑا جائے۔ پھر یہ چیز سنت رسول کے منافی ہے، یہ معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی ہے، معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی، تو یہ جہیز ہی کے برے اثرات ہیں، اور برائی جو ہے ہمیشہ اس کے برے اثرات ہی ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو مائی ڈیئر، اب اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ اثرات بھی ختم ہو۔
لیکن یہ ہے کہ اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا کم جہیز لانے کی وجہ سے یا یوں کہہ لے کہ جو لڑکی اپنے سسرال کے معیار پر نہیں اترتی جہیز کے حوالے سے اس کو ساری زندگی تانے دے دے کر مار دیا جاتا ہے, زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, اس کی زندگی حرام کر دی جاتی ہے, جی بنا دی جاتی ہے, اور طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاکستانی معاشرہ میں تو پھر بھی کچھ کم ہے, اسلام کی برکات موجود ہیں, لیکن ہندوستانی معاشرہ میں تو یہاں تک کیا کہ نوی نویلی دلہن کو جہیز نہ جی ہاں لانے یا کم لانے کی وجہ سے جلا دیا گیا. بہت سے واقعات ایسے ہیں. سر, میں اگر یہاں انالیسز یہ کروں کہ ہمارے ہاں شاید اتنی رپورٹنگ نہیں ہے, اگر آپ ریشو اوریجنل رپورٹنگ پہ جائیں تو شاید ہمارے ہاں بھی کم واقعات نہیں ہوں گے. کہا جا سکتا ہے یوں بھی. ہندوستان میں تھوڑا سا جو میڈیا کی فریڈم ہے یا ان کا جو سسٹم ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے, یہ کڑوا سچ ہے سر. اگر آپ اس کے بہت سارے معاملات پہ اسے کمپیریزن کریں تو وہ ہمارے اس کے ادارے ایٹ لیسٹ اسٹیبلش ہیں اور وہاں بات رپورٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو گھر سے باہر بات ہی نہیں آتی اور اس کے قتل کو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے, یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چولہے میں کچن میں کھانا بناتے ہوئے وہ جل گئی. ہاں جی, ایسا بھی ہے, تو سر لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس بلا سے چھٹکارا پانے کی تدابیر میں اگر آپ جائیں سر, تو کوئی ایسی تدبیر ہے کہ ہم اس ناسور سے, اس بلا سے چھٹکارا پا سکیں؟ اس سے چھٹکارا پانے کی تدبیر ایک ہی ہے, جی سر. اور وہ ہے اس کو ترک کر دینا, اس کو چھوڑ دینا. اگر اس کو برقرار رکھ کر ہم کہیں کہ اس کے برے اثرات سے بچ جائیں تو یہ ناممکن ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر کہے کہ میں زہر پھانک بھی لوں اور اس کے مضر اثرات سے بھی بچ جاؤں تو یہ ناممکن ہے. اس کے لیے اس کو پھینکنا ہوگا, اور اگر پھینکنا ہے تو اس کے برے اثرات بھی بھگتنا ہوں گے. اس لیے اگر ہم اس سے نجات چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ہوگا, اگر اس کے برے اثرات سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو سر اگر میں اس پہ اگر اپنے کنکلوژن پہ آؤں تو یہ سارا کچھ کیا ایک زبانی جمع خرچ رہ جائے گا؟ زبانی جمع خرچ سے مراد یہ ہے کہ پروگرامز ہوتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, آج سے نہیں ایک عرصہ دراز سے لکھے جاتے رہے اور جی بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ہمیشہ ایک زبانی جمع خرچ رہے گا, یا آپ کہیں کوئی بہتری کی امید دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کہاں, کس سے اور کون؟ فرمائیے گا سر. جہاں تک کون ہے تو وہ میں خود ہوں. اس کی ابتدا میں کروں گا. جہیز کا لینا اور دینا اس کو ترک کرتا ہوں, اور پھر میں اکیلا نہیں ہوں اس میں. میرے بہت سے ساتھی ہیں جن کی ذہن سازی ہو چکی ہے, ان میں نوجوان ہیں جو اس چیز کا تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ جہیز نہیں لیں گے چونکہ وہ اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز حوصلہ افزا ہے. ہم عملی طور پر اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اور سر وہ جو نوجوان ہیں جو آپ جن کا ذکر فرما رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے والدین سے اس کی رضامندی لی؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نوجوانوں کو خود مختاری کا وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو اس کی شادی کے وقت اسلام نے اسے دینے کا کہا. فرمائیے گا سر. بالکل صحیح ہے, وہ درجہ نہیں دیا جاتا, وہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود کر سکیں, اور یہ نتیجہ ہے قرآن کریم سے دوری کا. بے شک. قرآن نے ہر انسان کو بارے میں کہا کہ آزاد پیدا کیا گیا ہے اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا اور تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا. تو یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. جیسا اقبال نے کہا کہ وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ایون اگر سر ہم اگر آپ قرآن کو سمجھیں
تو والدین جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آواز پر کان دھریں اور وہ نوجوانوں کو آزاد کریں۔ دوسری بات آپ کا کویشچن جو ہے کہ کیا انہوں نے اپنے والدین سے اس کی اجازت لے لی یا ان سے ہم آہنگی ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے والدین کو اس پر ایگری کر لیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی ایگری نہیں ہوئے، ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان پر کام ہو رہا ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور یہ بات جو ہے مختلف واقعات جو معاشرے میں ہو رہے ہیں، ان کے جو بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں، ان کے پیش نظر اب لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جہیز واقعی ایک برائی ہے، یہ لعنت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ بہترین سر، آپ نے اپنی عملی مثال بننے کا جس عزم کا اظہار کیا وہ قابل ستائش ہے۔ آپ کے شکریہ۔ خیالات سے مستفید ہوا، اور ہم سب، میرے ناظرین اور سامعین، ہم سب آپ کے قیمتی خیالات سے مستفید ہوئے، اور وقتاً فوقتاً چاہیں گے کہ آپ ہمیں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم مل کر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنی سی کوشش کریں، کیونکہ ہم سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے کوشش کی، نتائج کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنے بہت قیمتی شکریہ۔ خیالات سے نوازا۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کا اختتام علامہ کے اس شعر پہ کرتا ہوں کہ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ماورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں۔ خدا حافظ۔ اللہ